کیا واقعی عالمی طاقت ہمیشہ جنگ کے ذریعے ہی تبدیل ہوتی ہے، یا چین نے دنیا کو یہ دکھا دیا ہے کہ طاقت آہستہ آہستہ بھی منتقل ہو سکتی ہے؟ عالمی سیاست میں اکثر ایک پرانا تصور موجود رہا ہے کہ جب بھی طاقت کا توازن بدلتا ہے تو اس کے ساتھ بڑی جنگ بھی آتی ہے۔ تاریخ میں کئی مثالیں ایسی ملتی ہے جہاں ابھرتی ہوئی طاقت اور موجودہ طاقت کے درمیان ٹکراؤ نے دنیا کا نقشہ بدل دیا، لیکن پچھلے چند دہائیوں میں ایک مختلف منظر بھی سامنے آیا ہے۔ چین نے طاقت حاصل کرنے کے لیے روایتی راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ ایک ایسا طریقہ اپنایا جو زیادہ خاموش، زیادہ صبر والا اور زیادہ طویل مدت تھا۔ یہی وجہ ہے کہ چین کا ابھار صرف معیشت کی کہانی نہیں، بلکہ ایک ایسی طریقہ کار کی مثال ہے جس میں طاقت بغیر براہ راست جنگ کی بھی بڑھ سکتی ہے۔ کیا آہستہ آہستہ بڑھنے والی طاقت زیادہ دیر پا ہوتی ہے؟ جب کوئی ملک بہت تیزی کے ساتھ اپنی طاقت بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو عموماً عالمی نظام کے اندر فوراً رد عمل پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسرے ممالک اس تبدیلی کو خطرے کے طور پر دیکھنے لگتے ہیں، اتحاد بننے لگتے ہیں اور مختلف پابندیاں یا سیاسی دباؤ بھی سامنے آ سکتا ہے۔ اس طرح طاقت کا اچانک ابھار اکثر مقابلہ اور کشیدگی کو جنم دیتا ہے، لیکن اگر یہی عمل آہستہ آہستہ اور کئی دہائیوں میں پھیلا ہو تو اس کی نوعیت مختلف ہو جاتی ہے۔ نظام کے اندر موجود دوسرے ممالک کو فوری طور پر یہ محسوس نہیں ہوتا کہ طاقت کا توازن واقعی تبدیل ہو رہا ہے۔ ابتدا میں یہ صرف معاشی ترقی یا صنعتی پھیلاؤ نظر آتا ہے۔ چین نے تقریباً یہی راستہ اختیار کیا۔ اس نے اپنی معیشت، صنعت اور عالمی تجارت میں حصہ اس طرح بڑھایا کہ ہر سال ایک چھوٹی مگر مستقل تبدیلی سامنے آتی رہی۔ ایک طرف چین عالمی منڈیوں کے لیے ایک بڑا پیداواری مرکز بنتا گیا، دوسری طرف دنیا کے کئی ممالک کی معیشتیں بھی چینی سپلائی چین کے ساتھ جڑتی چلی گئی۔ وقت کے ساتھ یہ تعلقات اتنے گہرے ہو گئے کہ عالمی معیشت کا بڑا حصہ کسی نہ کسی شکل میں چین کے ساتھ وابستہ ہو گیا۔ نتیجتاً ایک ایسا مرحلہ پیدا ہوا جہاں چین کی بڑھتی ہوئی طاقت کو محدود کرنا صرف سیاسی فیصلے کا معاملہ نہیں رہا، بلکہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی معاشی حقیقتیں بھی ایک بڑی رکاوٹ بن گئی۔ کیا عالمی نظام کے اندر رہ کر طاقت حاصل کرنا آسان ہوتا ہے؟ بہت سے ممالک جب عالمی طاقت بننے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اکثر موجودہ عالمی نظام سے براہ راست ٹکراؤ کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اس صورت میں موجودہ طاقتیں فوراً رد عمل دیتی ہے، اتحاد بنائے جاتے ہیں اور مختلف سیاسی یا معاشی رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس طرح طاقت حاصل کرنے کا عمل شروع ہی سے ایک مقابلے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، لیکن چین نے اس کے برعکس ایک مختلف راستہ اپنایا۔ اس نے طویل عرصے تک اسی عالمی نظام کے اندر رہ کر اپنی جگہ مضبوط بنانے کی کوشش کی، جہاں تجارت، صنعت اور عالمی منڈیوں کے ذریعے اس کی موجودگی مسلسل بڑھتی گئی۔ عالمی تجارت میں حصہ لیتے ہوئے چین نے خود کو صرف ایک برآمدی معیشت تک محدود نہیں رکھا، بلکہ سپلائی چین، صنعتی پیداوار اور بنیادی ڈھانچے کے مختلف حصوں میں اپنی اہمیت بڑھاتا گیا۔ دنیا کے کئی ممالک کی صنعتی چینی فیکٹریوں سے جڑتی گئی اور عالمی منڈیوں میں آنے والے بے شمار مصنوعات کا تعلق کسی نہ کسی شکل میں چین سے ہونے لگا۔ اس عمل نے وقت کے ساتھ ایک ایسی صورتحال پیدا کی جہاں چین عالمی معیشت کے ایک عام شریک کی بجائے اس کے بنیادی ڈھانچے کا حصہ بنتا چلا گیا۔ جب کوئی طاقت اس حد تک نظام کے اندر شامل ہو جائے تو اسے الگ کرنا یا اس کے اثر کو کم کرنا صرف سیاسی فیصلے سے ممکن نہیں رہتا، کیونکہ ایسا قدم خود عالمی معاشی نظام کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ کیا معاشی جڑت طاقت کے توازن کو خاموشی سے بدل دیتی ہے؟ جب کوئی ملک عالمی تجارت میں مرکزی کردار حاصل کر لیتا ہے تو اس کا اثر صرف خرید و فروخت تک محدود نہیں رہتا، بلکہ آہستہ آہستہ وسیع سیاسی اور تجارتی اثرات بھی پیدا ہونے لگتے ہیں۔ تجارت دراصل مختلف معیشتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیتی ہے، اور جب یہ جڑت گہری ہو جائے تو فیصلوں کی سمت بھی متاثر ہونے لگتی ہے۔ چین نے گزشتہ چند دہائیوں میں اسی عمل کو مضبوط کیا۔ اس نے اپنی صنعت کو بڑے پیمانے پر پھیلایا، بندرگاہوں اور تجارتی راستوں کو ترقی دی اور عالمی سپلائی چین میں ایک مرکزی مقام حاصل کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف ممالک میں مالی سرمایہ کاری اور بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کے ذریعے اپنی موجودگی کو مزید وسیع کیا۔ وقت کے ساتھ دنیا کے کئی خطوں میں یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ مقامی صنعت، تجارت اور روزگار کا ایک بڑا حصہ کسی نہ کسی شکل میں چین کے ساتھ تعاون سے جڑنے لگا۔ اس جڑت نے صرف معاشی فائدے ہی پیدا نہیں کی، بلکہ ایک ایسا ماحول بھی بنایا جہاں چین کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنا بہت سے ممالک کے لیے عملی ضرورت بنتا گیا۔ جب اقتصادی مفادات اس حد تک جڑ جائے تو سیاسی فیصلے بھی ان سے الگ نہیں رہتے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عالمی سیاست میں کئی معاملات ایسے ہونے لگے جہاں معاشی وابستگیوں نے ممالک کے تصوراتی رویوں کو متاثر کیا اور طاقت کا توازن آہستہ آہستہ ایک نئے رخ کی طرف بڑھنے لگا۔ کیا وقت خود ایک حکمت عملی بن سکتا ہے؟ زیادہ تر ممالک جب عالمی طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ رفتار کو سب سے اہم سمجھتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ جتنا جلدی طاقت حاصل کی جائے اتنا بہتر ہے، کیونکہ تیز رفتار تبدیلی فوری اثر پیدا کرتی ہے۔ لیکن اسی تیزی کی وجہ سے اکثر دوسرے ممالک کو خطرہ محسوس ہونے لگتا ہے اور وہ فوری رد عمل دینے لگتے ہیں، اتحاد بنتے ہیں، معاشی یا سیاسی دباؤ پیدا ہوتا ہے اور ابھرتی ہوئی طاقت کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی ہونے لگتی ہے۔ اس کے برعکس چین کی حکمت عملی میں رفتار کے بجائے وقت
کو ایک اہم عنصر کے طور پر استعمال کیا گیا۔ یہاں مقصد یہ نہیں تھا کہ چند سالوں میں نمایاں برتری حاصل کر لی جائے، بلکہ یہ تھا کہ کئی دہائیوں تک مسلسل ترقی کے ذریعے طاقت کو آہستہ آہستہ بڑھایا جائے۔ جب کوئی ملک طویل عرصے تک مستقل ترقی کرتا رہتا ہے تو اس کی معیشت، صنعت اور عالمی روابط ایک مضبوط بنیاد پر کھڑے ہونے لگتے ہیں۔ اسی دوران عالمی حالات بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں، نئی منڈیاں کھلتی ہیں اور مختلف مواقع سامنے آتے ہیں۔ چین نے اسی ماحول سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر مرحلے پر اپنی موجودگی کو مزید گہرا کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وقت کے ساتھ چین صرف ایک تیزی سے بڑھتی ہوئی معیشت نہیں رہا، بلکہ دنیا کے مختلف معاشی اور صنعتی شعبوں میں اس کی موجودگی ایک مستقل حقیقت بنتی چلی گئی۔ کیا نرم توسیع سخت تصادم سے زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے؟ جب طاقت فوجی تصادم کے ذریعے بڑھائی جاتی ہے تو اس کے ساتھ فوری خوف اور رد عمل بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسرے ممالک اس پیش رفت کو اپنے لیے خطرہ سمجھنے لگتے ہیں، دفاعی تیاری بڑھاتے ہیں اور مختلف اتحاد بننے لگتے ہیں۔ اس طرح طاقت کا پھیلاؤ ایک مقابلے اور کشیدگی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جس میں ہر قدم کے ساتھ رد عمل بھی پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہی طاقت اقتصادی منصوبوں، سرمایہ کاری اور بنیادی ڈھانچے کے ذریعے آہستہ آہستہ پھیلائی جائے تو اس کی نوعیت مختلف ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں دوسرے ممالک اسے براہ راست خطرہ نہیں سمجھتے، بلکہ اکثر اسے ترقی اور تعاون کے موقع کے طور پر دیکھتے ہیں۔ چین نے گزشتہ برسوں میں کئی خطوں میں بندرگاہوں، سڑکوں، ریل کے نظام اور تجارتی منصوبوں کے ذریعے اپنی رسائی بڑھائی۔ ان منصوبوں نے بظاہر معاشی تعاون کا ماحول پیدا کیا، جہاں مختلف ممالک کو سرمایہ کاری اور انفراسٹرکچر کی صورت میں فائدہ نظر آیا۔ اسی عمل کے دوران ایک ایسا نیٹ ورک بننا شروع ہوا جس میں مختلف معیشتیں اور تجارتی راستے چین کے ساتھ جڑتے چلے گئے۔ وقت کے ساتھ یہ جڑت صرف منصوبوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ کئی ممالک کے معاشی مفادات بھی اس کے ساتھ وابستہ ہونے لگے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ چین کا اثر براہ راست طاقت کے اظہار کے بجائے ایک وسیع معاشی اور تجارتی نیٹ ورک کے ذریعے زیادہ مستحکم اور دیرپا شکل اختیار کرتا گیا۔ کیا پرانی طاقتیں خاموش تبدیلی کو دیر سے محسوس کرتی ہے؟ طاقت کی بڑی تبدیلیاں اکثر ایک ہی لمحے میں واضح نہیں ہوتی، بلکہ وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ سامنے آتی ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب تک دنیا کو یہ احساس ہوتا ہے کہ طاقت کا توازن بدل چکا ہے، تب تک وہ تبدیلی تقریباً مکمل ہو چکی ہوتی ہے۔ اگر کوئی ابھرتی ہوئی طاقت بہت تیزی سے قدم اٹھائے تو موجودہ طاقتیں فوراً اس پر رد عمل دیتی ہے، سیاسی دباؤ بڑھتا ہے اور مختلف اتحاد بھی بننے لگتے ہیں۔ اس صورت میں طاقت کا ابھار شروع ہی سے ایک مقابلے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن اگر یہی عمل کئی دہائیوں میں پھیلا ہو تو ابتدا میں اسے ایک عام معاشی ترقی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ چین کے معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ایک طویل عرصے تک اسے صرف ایک تیزی سے بڑھتی ہوئی معیشت سمجھا جاتا رہا جو عالمی منڈیوں میں اپنی جگہ بنا رہی تھی۔ اس دوران چین نے صنعت، تجارت اور سرمایہ کاری کے مختلف شعبوں میں اپنی موجودگی بڑھائی، مگر ابتدا میں یہ تبدیلی عالمی طاقت کے توازن سے براہ راست جڑی ہوئی نظر نہیں آئی۔ وقت کے ساتھ جب چین کی معاشی طاقت زیادہ وسیع ہوئی تو اس کے اثرات سیاست اور تجارتی فیصلوں میں بھی دکھائی دینے لگے۔ یوں آہستہ آہستہ یہ واضح ہونے لگا کہ یہ صرف معاشی ترقی کی کہانی نہیں، بلکہ عالمی طاقت کے توازن میں ایک بڑی تبدیلی کا حصہ ہے۔ کیا طاقت کی منتقلی ہمیشہ ایک واضح لمحے میں ہوتی ہے؟ اکثر لوگ عالمی طاقت کی تبدیلی کو کسی ایک بڑے واقعے سے جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ تاریخ میں کئی مثالیں ایسی ملتی ہیں جہاں جنگ، سیاسی انقلاب یا کسی بڑے بحران کے بعد طاقت کا توازن اچانک بدل گیا۔ اسی وجہ سے عام طور پر یہ تصور موجود رہتا ہے کہ عالمی نظام میں بڑی تبدیلیاں ہمیشہ کسی ڈرامائی لمحے کے ذریعے سامنے آتی ہے، لیکن ہر تبدیلی اسی انداز میں نہیں ہوتی۔ بعض اوقات طاقت کا توازن اس قدر آہستہ آہستہ بدلتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ایک واضح واقعہ نظر نہیں آتا۔ چین کے ابھار میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ یہاں طاقت کا اضافہ کسی ایک بڑی جنگ، کسی اچانک سیاسی اقدام یا کسی فوری تبدیلی کے نتیجے میں نہیں ہوا۔ اس کے بجائے یہ عمل کئی دہائیوں تک جاری رہا، جس میں معیشت بتدریج مضبوط ہوتی گئی، صنعت کا دائرہ وسیع ہوتا گیا اور عالمی تجارت میں چین کا کردار مسلسل بڑھتا رہا۔ اسی دوران دنیا کے مختلف خطوں کے ساتھ اس کے معاشی اور تجارتی روابط بھی گہرے ہوتے گئے۔ جب یہ تمام تبدیلیاں ایک طویل عرصے میں اکٹھی ہوتی گئی تو ان کا مجموعی اثر عالمی نظام پر پڑنے لگا۔ اسی لیے طاقت کا توازن بھی کسی ایک واقعے کے نتیجے میں نہیں، بلکہ ایک مسلسل اور خاموش تبدیلی کے ذریعے آہستہ آہستہ تبدیل ہوتا چلا گیا۔ کیا مستقبل میں طاقت کا یہی طریقہ زیادہ عام ہو سکتا ہے؟ چین کے تجربے نے عالمی سیاست میں ایک اہم حقیقت کو نمایاں کیا ہے کہ طاقت کا اضافہ ہمیشہ جنگ یا براہ راست تصادم کے ذریعے نہیں ہوتا۔ بعض اوقات طاقت ایک ایسے عمل کے ذریعے بھی بڑھتی ہے جس میں صبر، معاشی جڑت اور طویل مدت منصوبہ بندی بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ جب کوئی ملک فوری نتائج کے بجائے کئی دہائیوں پر مشتمل حکمت عملی اختیار کرتا ہے تو اس کی پیش رفت اچانک نظر نہیں آتی، بلکہ آہستہ آہستہ مختلف شعبوں میں پھیلتی جاتی ہے۔ ابتدا میں یہ صرف
معاشی ترقی یا تجارتی سرگرمی میں اضافہ دکھائی دیتا ہے، مگر وقت کے ساتھ اس کے اثرات وسیع ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جب ایک ملک مسلسل کئی دہائیوں تک اپنی صنعتی ڈھانچے کو مضبوط کرتا ہے، عالمی تجارت میں حصہ بڑھاتا ہے اور مختلف خطوں کے ساتھ معاشی روابط قائم کرتا ہے، تو اس کا اثر صرف معیشت تک محدود نہیں رہتا۔ آہستہ آہستہ اس کی موجودگی عالمی نظام کے اندر ایک مستقل حقیقت بننے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی طاقت کسی ایک لمحے میں سامنے نہیں آتی، بلکہ ایک طویل عمل کے نتیجے میں واضح ہوتی ہے۔ اس عمل نے عالمی سیاست میں ایک ایسے مرحلے کی نشاندہی کی ہے جہاں طاقت کی منتقلی پہلے کی طرح شور یا بڑے تصادم کے ذریعے نہیں، بلکہ زیادہ پیچیدہ اور خاموش انداز میں بھی ممکن ہو سکتی ہے۔ اب نتیجہ سمجھتے ہیں۔ عالمی طاقت کی تاریخ میں جنگ کو اکثر فیصلہ کن لمحہ سمجھا گیا ہے، مگر چین کی ابھار نے ایک مختلف راستہ دکھایا ہے۔ یہاں طاقت کسی ایک لڑائی یا ایک بڑے واقعے سے پیدا نہیں ہوئی، بلکہ کئی دہائیوں کے مسلسل عمل سے بنی۔ جب معاشی جڑت، وقت کی حکمت عملی اور نظام کے اندر رہ کر پھیلاؤ ایک ساتھ کام کرتے ہیں تو طاقت کا توازن خاموشی سے تبدیل ہونے لگتا ہے۔ یہی وہ عمل ہے جو عالمی سیاست میں آنے والی تبدیلیوں کو سمجھنے کے لیے پہلے سے زیادہ اہم بنتا جا رہا ہے۔